نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله رفيق ويحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على من سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی عمدہ صفات میں سے ایک صفت ان کا مہربانی کرنا، نرمی کرنا بھی ہے، اور انہوں نے اس کا اعلان اپنے پاک کلام میں کیا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے. گویا یہ بتایا گیا کہ اس کا نرمی کرنا نعوذ باللہ کوئی جبری اور غیر اختیاری نہیں ہے، وہ تو بڑی قوت والا ہے. اس قوت کے باوجود، اس زبردست ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے. مفسرین نے اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ذکر کی کہ وہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، کتنی نرمی کرتے ہیں. نمبر 1، وہ اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں. یہ رزق دینا ان کی مہربانی اور ان کی نرمی ہے، اس لیے کہ وہ رزق جیسے اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کو دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں. جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا، نمرود کو بھی نوازا، بلکہ بادشاہت دی اس کو. جہاں حضرت موسیٰ کو رزق سے نوازا، فرعون کو بھی نوازا. جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رزق سے نوازا، ابو جہل ابو لہب کو بھی نوازا. امام قرطبی فرماتے ہیں ان کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ جو بندہ بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اس کو بھی اسی طرح دنیا کا رزق، دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں جیسے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو دیتے ہیں. یہ ان کی نرمی کرنے کی اور مہربانی کرنے کی پہلی مثال. نمبر 2، دوسرا نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی احکام کا پابند بنایا جتنی کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور قرآن میں اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بندوں کو ان کی طاقت کے مطابق ہی پابند بنانا، یہ بھی ان کی نرمی اور مہربانی کی دلیل ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حکمرانوں کو، دنیا کے حاکموں کو، با اختیار لوگوں کو کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے جو لوگ جیلوں میں ہیں، جن حکمرانوں کے ماتحت کیسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں. نرمی اور مہربانی کرنے کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں. حالانکہ یہ حکمران ان قیدیوں کے، ان ماتحتوں کے مالک اور خالق نہیں ہیں، صرف تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے. آج ان کا ہاتھ اونچا ہے
قیدیوں کا اور ان کے اعتبار سے قصورواروں کا ماتحتی میں ہے۔ یہاں تو مالک کا اور خالق ہونے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے بندوں کے، خالق ہے، وہ جو چاہتے حکم دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بندوں کو طاقت کے مطابق ہی حکم دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نرم خوئی کی، مہربانی کرنے کی دوسری دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے۔ کئی مثالیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنے اور بندوں کے ساتھ نرمی کرنے کی ذکر فرمائی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا نرمی کرنے والا ہے کہ بندہ عاصی کو اس کے معاصی کے باوجود، اس کی نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنی مہربانی اور اپنی نرمی سے محروم نہیں کرتا۔ وہ مجرم بندہ ہے، گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے سکتے ہیں، زمین میں دھسا سکتے ہیں، پانی میں غرق کر سکتے ہیں، آگ میں جلا سکتے ہیں، لیکن معاصی کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے غور کرو گے تو کئی مہربانیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کے باوجود اللہ اس کی گرفت نہیں کرتے، فوراً گرفت نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے۔ کسی مجرم کی گرفت ہو تو سمجھ لینا چاہیے اس کو کافی موقع دیا گیا، ڈھیل دی گئی، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا، اس لیے پکڑ ہوئی۔ ورنہ سنت اللہ یہی ہے کہ جو بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، عصیان اور طغیانی پر تلا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی گرفت نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا حال نقل کرتے ہیں، ان کی کتاب مشہور ہے تنبیہ الغافلین، اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ پر ایک بادشاہ وقت فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا ان کے بزرگی پر، اور وہ اللہ والے تھے، ان کا ٹھکانہ، ان کا مسکن وہ تو اللہ کا گھر تھا، مسجد میں رہتے تھے، وہیں عبادت میں مشغول رہتے تھے، ملنے والوں سے مل لیتے تھے۔ اب بادشاہ وقت جب مہربان ہوا تو اس نے دعوت دی کہ حضرت میں آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، آپ بجائے اب اللہ کے گھر کے ہمارے گھر میں رہیں، شاہی محل میں رہیں، اور آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، ہر طرح کی خدمت اور ہر طرح کی راحت رسانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب یہ صحیح معنی میں اللہ والے تھے، وہ بادشاہ وقت کا دل دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے اور اس کی اس دعوت کو قبول کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کا گھر چھوڑ کر بادشاہ کے گھر کو کہاں پسند کریں گے؟ تو انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کی دعوت قبول کر سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے ایک بات کا جواب دیجیے۔ اگر میں نے آپ کی مہمانی قبول کر لی اور آپ کے گھر پر رہائش قبول کر لی، آپ تو اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، بیگمات کے ساتھ باندیاں بھی ہیں، خادمات بھی ہیں، اگر مجھے آپ نے اپنی کسی باندی کے ساتھ، کسی خادمہ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کی تو سب عقیدت نکل گئی کہ اچھا آپ ایسا سوچتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً تیور بدل گئے۔ وہ بزرگ کو جو سبق دینا تھا وہ دے دیا کہ آپ مجھے اس ذات کے گھر سے بلانا چاہتے ہو جس ذات کا حال یہ ہے کہ نافرمانی کا امکان نہیں، بندہ نافرمانی کرتا ہے تب بھی سزا نہیں دیتا، اور آپ کے در پر بلانا چاہتے ہو، آپ کے در پر تو میں ابھی آیا بھی نہیں ہوں، ابھی کوئی غلطی میں نے کی بھی نہیں، صرف غلطی کے امکان کا اظہار کیا ہے، اس پر آپ کے تیور بدل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر اور گنہگاروں پر بھی کہ گناہوں کے باوجود وہ ان کی فوراً گرفت نہیں کرتے۔ نمبر 2، گنہگاروں کو ان کے گناہوں پر رسوا نہیں کیا کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، یعلم السر والعلانیہ ہے۔ بندہ جتنی بھی تنہائیوں میں اس کی نافرمانی کیوں نہ کرے، آنکھوں سے، کانوں سے، دیگر اعضاء سے، سب کچھ اس کے سامنے آیا ہے، وہ چاہے تو اس کی ان تمام گندگیوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، کسی کو منہ بتانے کے قابل نہ چھوڑے، وہ چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عامةً اپنے گنہگار بندے کو رسوا نہیں کرتے۔ یہ اس کی مہربانی نہیں، نرمی نہیں تو اور کیا ہے؟
کئی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی کئی نرمیاں ان گنہگار بندوں پر بھی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان بزرگوں نے ذکر کروائی، روزی بند نہیں کرتے۔ ہاں اتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، ورنہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ رزق تمہاری گناہ اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے، وہ بھی تنبیہ کے لیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس گنہگار پر بھی اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان کی کہ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، یہ اس کے کچھ نمونے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ خلق ہے بندوں پر مہربانی کرنا، نرمی کرنا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کیا ہے وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، جیسے اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرے، نرمی کا سلوک کرے، اپنی عادت، اپنا مزاج درستی کے بجائے نرمی کا بنائے، سختی کے بجائے آسانی کا بنائے، عسر کے بجائے یسر کا بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی وَيُعْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِ عَلَى سِوَاهُ، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں، وہ برکتیں، وہ خوبیاں جو نرمی پر دیا کرتے ہیں وہ سختی پر نہیں ملا کرتی، بلکہ نرمی کے علاوہ دوسری خوبیوں پر بھی نہیں ملا کرتی۔ بہت سی خوبیاں، بہت سی بھلائیاں، بہت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ میں اور آپ اگر نرمی کو اپنائیں گے، مہربانی کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خصوصی خوبیاں اور نعمتیں جو نرمی کے ساتھ جوڑ رکھی عطا ہوگی۔ اس حدیث میں صاف اعلان ہے وہ خوبیاں اور وہ کمالات، وہ نعمتیں نہ سختی کے نتیجے میں مل سکتی ہے، نہ نرمی کے علاوہ کسی اور خوبی پر مل سکتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل ہوا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات کے سب سے اعلیٰ فرد ہیں، افضل الجن والانس ہیں، آپ میں یہ خوبی کیسے نہ ہوتی؟ آپ نے زندگی بھر جن پاکیزہ اخلاق کا ثبوت اپنی امت کے سامنے اپنے اقوال اور اپنے افعال سے پیش کیا، آپ کی زندگی بالکل کھلے ورق کی طرح ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، امر بالمعروف کرنے میں، نہی عن المنکر کرنے میں، ازواج اور گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اپنی نجی معاملات کو برتنے میں کتنی نرمی کا برتاؤ کیا، کتنی مہربانیاں کیا۔ حالانکہ تکلیفیں آپ کو بھی پہنچائے گی، مزاج کے خلاف آپ کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے، غلطیاں بڑی بڑی سرزد ہوئی لوگوں سے، آپ نے تعلیم ضرور دی، آپ نے تربیت بھی ضرور کی، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کا حکم نہیں تھا آپ نے سختی نہیں کی۔ صرف ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ایک دیہاتی صحابی، کبھی ہمارے یہاں کہیں سبق میں آیا تھا یہ قصہ، ایک دیہاتی صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ دیہات کے رہنے والے تھے، اور اس زمانے کے دیہاتی لوگ جو تہذیب سے، تمدن سے، مجلس اور مسجد کے آداب سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ خیر وہ آئے، حضور کی مجلس میں شریک ہوئے، آپ نے جو ارشادات فرمائے وہ سن بھی رہے تھے۔ اسی دوران ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا۔ اب دیہات کے رہنے والے، وہاں تو مجلس لگی ہے، پیشاب کا تقاضا ہوا، ذرا قبلے کا رخ بدل دیا اور اپنی حاجت پوری کر لی، یہ معمول تھا۔ اب ان کو معلوم نہیں یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہیں ذرا سا رخ پھر کر تھوڑا آگے بڑھے اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت بڑی غلطی تھی، اور ایسی غلطی تھی جس پر غصہ آنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے۔ انہوں نے سختی سے روکا، رک جاؤ رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ،
انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ان کو کر لینے کے، انہوں نے پیشاب کر لیا۔ اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے، حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں یہ غلطی، غصہ آنا چاہیے، کچھ سزا ملنی چاہیے، سختی ہونی چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تو کہاں سختی کرتے، ان صحابہ کو بھی تلقین کی، انما بعثت میسرین ولا بعثت معسرین، تم کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یقیناً اس شخص کی غلطی ہے، اس کو تنبیہ کریں گے، میں بھی کروں گا لیکن نرمی سے کروں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی وہ حاجت پوری کر لی تو وہ حصہ ناپاک تھا، آپ نے اس سلسلے میں بھی صحابہ کو حکم دیا، کیونکہ فرش اور قالین تو تھے نہیں، مسجد نبوی کا فرش کیا تھا، ریت تھا، مٹی تھی، تو جتنے حصے پر وہ پیشاب کیا تھا حضور نے فرمایا اتنے حصے کی مٹی نکال کر باہر پھینک دو اور کچھ حصے پر پانی ڈال دو، گویا پاکی والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور پھر ان دیہاتی صحابی کو بلا کر آپ نے کتنی نرمی سے ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، یہ بول و براز کے لیے، نجاستوں کو خارج کرنے کے لیے نہیں۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ کتنی آسانی سے نرمی کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دے دی، تربیت بھی کر دی۔ اور اس دیہاتی صحابی کے بارے میں شرح لکھتے ہیں، ایک نقطہ بھی لکھا ہے کہ روایت میں ایک دیہاتی صحابی کا پیشاب کرنے کا بھی تذکرہ ہے، ایک دیہاتی صحابی کا قیامت کے سوال کرنے کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک دیہاتی صحابی کا عجیب و غریب دعا کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اتفاق سے وہ تینوں دیہاتی صحابی یہی ایک شخصیت ہے، اس لیے هو البائر هو السائر هو القائل، مسجد میں پیشاب کرنے والے بھی یہی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرنے والے، اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا تو تیاری بھی کی ہے، اتنی شوق سے پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو کہا اللہ کے رسول ما عددت الصلاة ولا الصوم كثيرا الا انی احب اللہ ورسولہ، او کما قال، کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی زیادہ نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، اعمال میرے پاس نفل کے اتنے نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جم کر محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے بشارت سنائی، خوش ہو جاؤ، المرء مع من احبہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا، کرتا تھا، اللہ حشر فرمائیں گے۔ اس روایت کے راوی حضرت انس سے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد سن کر صحابہ بے حد خوش ہوئے، اتنی خوشی ان کو کسی اور مجلس میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتا تھا۔ اور حضور کی بشارت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محبین کا حشر محبوبین کے ساتھ کریں گے۔ اور قائل بھی یہی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دعا مانگی، انہیں دیہاتی صحابی، اللہم ارحم علی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر مت فرما۔ حضور نے فرمایا لقد حجرت واسعا، اے اللہ کے بندے، اللہ کا رحمت کا خزانہ تو بہت وسیع ہے، تو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ صرف ہم دونوں کے لیے مانگتا ہے۔ تو یہ تینوں قصے حدیث کی کتابوں میں آتے، سوال کرنے والا دیہاتی صحابی، دعا مانگنے والا دیہاتی صحابی اور پیشاب کرنے والا دیہاتی صحابی، وہ تینوں کے تینوں یہی ایک شخصیت ہے۔ بہرحال یہ قصہ تو یہاں اس لیے ذکر کیا گیا کہ دیکھیے کتنی بڑی غلطی کی تھی، نہ حضور کا لحاظ ہوا، نہ حاضرین کا لحاظ ہوا، نہ اللہ کے گھر کا لحاظ ہوا۔ ہما شما کوئی ہوتے تو پتہ نہیں کتنی سختی کرتے بولنے میں، عمل میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی نرمی کا ثبوت دیا جن خوش اخلاقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ بہرحال تو آج کی اس مجلس کا پیغام یہی ہے، مجھے اور آپ کو یہ نرم خوئی اپنانی چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے جس کام میں بھی نرمی اختیار کی گئی، وہ کام چاہے تعلیم کا ہو، وہ کام چاہے تربیت کا ہو، وہ کام چاہے امر بالمعروف کا ہو، چاہے نہی عن المنکر کا ہو، چاہے گھریلو کام ہو، معاشرتی امور ہے، معاشی امور ہے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کے ماتحت ملازمین ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے ماتحت بیوی اور بچے ہیں، پیش آتے معاملات،
کبھی تنبیہ کی بھی نوبت آتی ہے. تو ان تمام امور میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اگر ہم نے پلے باندھ لیا اور عملی طور پر اختیار کر لیا تو حضور فرماتے ہیں ان تمام کاموں میں زینت، رونق اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور جس امر سے نرمی کو، مہربانی کو نکال دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بے رونق کر دیتے ہیں. آج بہت سے تعلیم و تربیت والے جن کے ذمہ اللہ نے تعلیم و تربیت کا ذمہ رکھا ہے، چاہے وہ اساتذہ ہو، مدرسے کے معلمین ہو، اسکول اور کالجوں کے سر ہو، یا گھر کا سربراہ ہو جس کے ذمے ماتحتوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ کرتا بھی ہے، لیکن نرمی کو چھوڑ دیتا ہے، دروشی اور سختی کو اپناتا ہے، تو بہت سی مرتبہ وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہو تو، اولاد کے ساتھ ہو تو، گھر کاروبار میں تو ملازمین کے ساتھ ہو تو نرمی کو شیوا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.